बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मई है, लेबर डे है, जुमे का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और पूरी दुनिया में एक आफत भी आई हुई है। कोरोना एक ऐसी मर्ज़ है जिसमें मज़दूर भी मर रहा है, सरमायादार भी मुतासर हो रहा है। और आज हम मज़दूर के साथ यकजहती करने का दिन है, उसके लिए बात करने का दिन है, उसके लिए काम करने का दिन है, क्योंकि मज़दूर एक वो मज़दूर है जिसमें हमारा दीन भी कहता है कि मज़दूर का ध्यान रखो। मज़दूर का ध्यान रखने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ आज के दिन एक पैगाम देकर उसके साथ यकजहती का इज़हार करके हम समझते हैं कि उसकी ध्यान उसका पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। हमने देखना यह है कि इस मुल्क में हम पूरी दुनिया के मज़दूर की तो बात करते हैं, लेकिन मैं आज अपने मज़दूर की बात करूँगा, अपने मुल्क के मज़दूर की बात करूँगा कि क्या मेरे मुल्क पाकिस्तान में मज़दूर को जो उसका हक़ है वो मिलता है, जो वो मांगता है हक़ उसका मिलता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मज़दूर इस मुल्क का पहिया चलाता है, इस मुल्क की सनत का पहिया चलाता है, इस मुल्क की रौनक है, इस मुल्क की खुशहाली की ज़मानत है। लेकिन यकीन जानिए 1955 से लेकर 2010 तक कुछ 6-7 लेबर पॉलिसीज़ आई होंगी। 2010 के बाद तो लेबर पॉलिसी भी कोई नहीं आई। 18वीं तरमीम के बाद अब ये इशू भी सूबाई बन गया है। लेकिन हमने देखना यह है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो एहसास प्रोग्राम के तहत निचले तबके को पैसे दे रहे हैं और आज जो मज़दूर के लिए लॉकडाउन से मुतासर होने वालों के लिए जो पैकेज दे रहे हैं, क्या हुकूमत तो ये काम कर रही है, आज मौजूदा हुकूमत तो कर रही है, लेकिन क्या ये इससे सिर्फ मज़दूर का पेट भर जाएगा? क्या सिर्फ ये काफ़ी है? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी है। हमने उसके लिए क्या करना है? नेशनलाइजेशन हुई इस मुल्क में, कहा गया जी नेशनलाइजेशन हुई, वो भी उसमें भी ब्यूरोक्रेट फ़ायदे में रहा, मज़दूर फ़ायदे में नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुई। क्या कभी किसी ने पूछा कि इस मुल्क में जितनी सनतें प्राइवेटाइज हुई हैं, जितने बैंक्स प्राइवेटाइज हुए, जितनी शुगर मिलें प्राइवेटाइज हुई हैं, उसका फ़ायदा किसको हुआ? क्या उसका फ़ायदा मज़दूर को हुआ? या कभी मज़दूर ने उन लोगों से पूछा, या उन हमारे नुमाइंदों ने, हमने कभी उनसे पूछा कि तुमने प्राइवेटाइजेशन की थी, किस पॉलिसी के तहत की थी, इस मुल्क के फ़ायदे के लिए की थी, मज़दूर को क्या मिला? चंद क्रोनीज तो आपकी मिलें ले गए, चंद क्रोनीज तो आपके बैंक्स ले गए, चंद क्रोनीज तो आपकी शुगर मिलें भी ले गए, आपकी घी मिलें भी ले गए, आपके गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस GTS भी ले गए। बड़े बड़े इदारे प्राइवेटाइज हुए जहाँ मज़दूरों की रौनकें होती थी, और आज मज़दूर वहीं पे खड़ा है। मज़दूर को तो मिनिमम वेज भी नहीं मिलती, जो मिनिमम वेज आइन उसको कहता है। क्या कभी सोचा आपने कि हमारे मज़दूर को मिलती है? हमारा मज़दूर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारा मज़दूर तो 50% रजिस्टर्ड ही नहीं है। जाएं नाई की दुकान पर, जाएं किसानों के पास, जाएं टांगे वाले से पूछें, जाएं पेट्रोल पंप पे काम करने वालों से पूछें, वो रजिस्टर्ड नहीं है। मिल मालकान के पास 200 बंदा काम करता है तो 50 बंदा रजिस्टर्ड है, 200 में 150 रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स देना पड़ता है EOBI के जरिए, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट। लेकिन ये देखना है ये काम किसका है। मेरे भाइयों मज़दूरों, क्या कभी आपने, मैं एक सियासतदान हूँ, कभी आपने वोट जिसको आप देते हैं कभी उससे पूछा है कि तुम असम्बली में जाके हमारे लिए बात कितनी करते हो? जो इलेक्शन जीता है या हारा है, कभी आपने पूछा है? मैं समझता हूँ कि आपका कोई बैचमेट नहीं है, आपकी कोई क्लास नहीं है। ऊपर जो अशराफिया है, जिसको मेरा वज़ीर आज़म भी अशराफिया कहता है या माफिया कहता है, वहाँ आपकी क्लास कोई नहीं है। वहाँ किसी ब्यूरोक्रेट का बैचमेट तो है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नुमाइंदा तो कैबिनेट में भी होगा, कैबिनेट से बाहर भी होगा, किसी ताकतवर का रिश्तेदार जुडिशरी में भी बैठा होगा, किसी मिल वाले का, किसी का सहाफ़त में भी, मीडिया टाइकोन में भी किसी सरमायादार का तो होगा, लेकिन आपका कोई नहीं है। आप वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, आप अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, लेकिन खुदा के लिए अपनी क्लास पहुँचाएँ असम्बलियों में, अपने नुमाइंदे पहुँचाएँ जो आपके लिए बात करें, और वरना मज़दूर रोते रहेंगे, हम दिन मनाते रहेंगे। और खुदा की कसम, मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं 2008 में भी असम्बली में था और मैं अब भी हुकूमत का हिस्सा हूँ,
لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ مزدور کی آواز اس طرح کوئی نہیں اٹھاتا جس طرح اٹھانی چاہیے۔ میں یہ اقبال جرم کرتا ہوں، کیونکہ میں اس میں بابرکت مہینے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، صرف آپ سے یکجہتی نہیں کر سکتا۔ اور میرے خیال میں آپ اپنا حق مانگنا سیکھیں۔ حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق چھیننے سے ملتا ہے، چھیننے سے۔ اور آپ اپنا حق چھیننا سیکھیں۔ بے پر کی کوئی بات نہیں چاہیے مجھ کو، تقریر مساوات نہیں چاہیے مجھ کو، مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں، حق دیجئے خیرات نہیں چاہیے مجھ کو۔ آپ اپنا حق مانگنا سیکھیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ مزدور کے لیے ایک گروپ ہی بنا لیں۔ اس سوسائٹی میں بڑے بڑے سیگمنٹ میں آپ سارا دن سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں، لیبر ڈے کے اوپر آپ پوسٹیں لگا دیں گے، شکاگو کے مزدوروں کی لگا دیں گے، لیکن کبھی دیکھیں گے کہ آپ نے مزدور کے لیے کیا کیا؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو تنظیمیں ہیں وہ جائیں بازاروں میں، گلیوں میں، لوگوں کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے کھڑے ہوں، شروع کریں کام۔ میں اپنے حلقے سے شروع کروں گا انشاءاللہ، پہلے بھی کرتا ہوں پھر بھی کروں گا۔ اپنے مزدور کو رجسٹرڈ کروائیں، کسی کو ای او بی آئی میں کروائیں، کسی کو لیبر ڈپارٹمنٹ کروائیں۔ جو رجسٹرڈ ہوگا تو اس کو پیسے ملیں گے۔ آج گورنمنٹ 75 بلین دے رہی ہے، ایڈنٹیفیکیشن آف لیبر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ ابھی میں حیران ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان پچھلے 2 سال سے کہتے ہیں سٹیل مل فوراً چلائی جائے۔ وہ کون سے ہاتھ ہے جو ہماری سٹیل، جو اس مزدور کی سٹیل مل نہیں چلنے دیتے؟ وزیر اعظم پاکستان چاہتے ہیں سٹیل مل چلے۔ کوئی ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو اس ملک کے مزدور کی چیز کو نہیں چلنے دیتے؟ کوئی ہاتھ ہوتے ہیں، ان ہاتھوں کو پہچانیے۔ اور یقیناً میں پھر وہ کہوں گا کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق چھیننے سے ملتا ہے۔ اور مزدور کی مزدوری، ہمارا تو مذہب کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیجیے۔ میں پچھلے دنوں لیبر یا بھٹے کے مزدور کا میں نے ذکر کیا تھا، تو میں خود دیکھتا تھا جو بکتے ہیں آج بھی لاکھوں میں۔ میری اپنی کلاس میں، ذمہ دارہ کلاس میں، ہم سیری جو خریدتے ہیں وہ لاکھوں میں ہم بیچتے خریدتے ہیں۔ اور ابھی کبھی کولے کی کان پہ مزدور کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ کہ کولے کے کان پہ جو صبح مزدور چاہتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شام کو میں واپس آؤں گا کہ نہیں؟ کیا وہ اتنے پیسے، کیا مزدور جتنی مزدوری کرتا ہے؟ کولے کے مائنز کے کاروبار کرنے والوں کی خوشحالی دیکھیں، اس کا مزدور کو اتنی خوشحالی کا حصہ ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں آپ بلڈرز میں چلے جائیں، کنسٹرکشن میں چلے جائیں، آپ ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں، آپ ڈرائیورز، کنڈکٹرز، اڈوں پہ کام کرنے والے مزدور، نائی کی دکان پہ کرنے والے، کپڑے کی دکان پہ کرنے والے، بڑی بڑی مارکیٹس میں، آپ لاہور چلے جائیں، جو اسلام آباد چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، جو بڑے بڑے کپڑوں سٹورز پہ کام کرتے ہیں مزدور، ان کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کے اولاد کیسے، بچے کیسے رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ ہمارا سوسائٹی کا حق ہے۔ ہم مزدوروں کی آواز بننا چاہیے، مزدوروں کے لیے بولنا چاہیے۔ اور مزدوروں کے لیے ہم نہیں بولیں گے تو صرف لیبر ڈے منانے سے، یوم مئی منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے مزدور، جو آج جن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے سب سے نچلا طبقہ متاثر ہوا ہے، اس مزدور کے لیے بھی آپ یقیناً، ہم حکومتیں دے رہی ہیں لیکن ہم ریفنڈ تو مانگ رہے ہیں، ہم حکومت سے پیکج تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مزدوروں کو لے آف بھی کر دیا ہے، ہم نے اپنے مزدوروں کو گھر بھیج دیا ہے، ہم نے اپنے مزدوروں کو پتہ نہیں واپس رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اب مالکان کا، سرمایہ داروں کا، ایلیٹ کلاس کا یہ حق ہے کہ ہم ان مزدوروں کا دھیان رکھیں۔ اب تک میرے اعصاب پر محنت ہے مسلط، اب تک میرے کانوں میں مشینوں کی صدا ہے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ تو ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی، ریاست کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کو سنبھالے۔ تو ریاست میں میں سمجھتا ہوں، میں پھر بھی کہوں گا کہ مزدوروں، آپ کے ادارے بیچنے والوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اسے ضرور پوچھیں کہ اسمبلیوں میں، طاقتور ایوانوں میں آپ میرے لیے کتنی بات کرتے ہو۔ مجھے اپنی تقریریں دکھاؤ، مجھے اپنی کمیٹیز کی کارروائی دکھاؤ،
مجھے دکھاؤ جو اسمبلیوں میں نہیں پہنچے، ان سے بھی پوچھو کہ آپ اپنی پارٹیوں میں کتنا مزدوروں کے لیے بات کرتے ہو۔ یہ جب آپ پوچھیں گے، آپ کی اہمیت، آپ کی جو آپ کی طاقت ہے وہ سامنے آئے گی، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اس سوسائٹی کو بھی پتہ چلے گا کہ مزدور حقیقت ہے۔ یقین جانیے آپ میجارٹی میں ہیں۔ کاشتکار کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، وہ بھی مزدور ہے، اور مزدور بھی جو ورکنگ کلاس کا بندہ ہے اس کو بھی میں مزدور سمجھتا ہوں، جو نیچے بالکل چھوٹے لیول پہ کام کرتا ہے وہ بھی مزدور ہے۔ اگر ان سب کو دیکھا جائے تو میجارٹی میں آپ ہیں۔ آپ کے ووٹ کی اصل طاقت ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کی مزدوری سے یہ ریاست چلتی ہے، یہ حکومتیں چلتی ہیں، یہ ملیں چلتی ہیں، یہ کاروبار چلتے ہیں۔ آپ اصل طاقت ہیں۔ اور آخر میں علامہ اقبال کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، کارخانے کا ہے مالک، مرد کے نہ کردہ کار، عیش کا پتلا ہے، محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیس الانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ شکریہ۔